السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مطالبہ پاکستان کا لیکچر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ تو عزیز طلبہ، صدیوں تک ہندوستان کے اندر غیر مسلموں بالخصوص ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے باوجود بالآخر مسلمانان ہند مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ مطلب پاکستان کا مطالبہ کیوں ہوا، اس کی تخلیق کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ تو یہاں پر ہم ان اسباب، ان محرکات، ان موٹیوز کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مسلمانان ہند ایک الگ وطن کے مطالبے پر مجبور ہوئے۔ تو پہلے نمبر پر ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ عزیز طلبہ، 19ویں اور 20ویں صدی میں بالخصوص ہندوستان کے اندر سیاسی بیداری کی بدولت بہت ساری ہندو فرقہ وارانہ تنظیموں نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کا یعنی ہندو مت کا احیاء تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ فرقہ وارانہ جو تنظیمیں تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کا قتل عام کرتی تھیں۔ چونکہ ہندوستان ہندو اکثریت کا علاقہ تھا، تو مسلمانوں کو ریئلائز ہو گیا کہ سیاسی بیداری کے نتیجے میں جلد یا بدیر انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا، تو ایسی صورتحال میں اکثریتی ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور یقیناً یہاں پر رام راج قائم کر دیا جائے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات ایک بہت اہم محرک بنے مطالبہ پاکستان کے لیے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی حالات۔ تو ہندوستان میں ذات پات اور رنگ و نسل کی تمیز نے مسلمانوں کو بہت خوف زدہ کر دیا کہ آزادی کے حصول کے بعد، یعنی ہندوستان سے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کا کیا مقام ہوگا۔ یقیناً ہندو جو کہ اکثریت میں تھے، وہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے، تو مسلمان سیاسی آزادی سے محروم رہتے اور معاشرتی طور پر ہندوؤں کی مستقل یعنی دائمی غلامی کا شکار ہو جاتے۔ تو اسلام کے اصول مساوات اور دیگر جو نظام زندگی ہے، اس پر عمل درآمد ایک غلام ملک کے اندر کلی طور پر ناممکن تھا۔ تو معاشرتی حالات نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ عزیز طلبہ، زبان کسی بھی قوم کی پہچان کا سب سے اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ ماضی میں ہندو اور انگریز حکومت بارہا یہ کوشش کر چکی تھی کہ وہ ہندی کو رائج کرے اور اردو کو ختم کر دے، یعنی اردو کا سرکاری زبان کا جو درجہ تھا اس پر حملے کیے جاتے رہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ہر درجہ ضروری تھا کہ وہ اپنی زبان، اپنی پہچان اور اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد آتا ہے جی دو قومی نظریہ۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم ہے اور تمام قومیں اسی کا حصہ ہیں، جبکہ مسلمانوں کا دعویٰ بالکل اس کے برعکس تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مسلمان نہ صرف ہندو بلکہ تمام دیگر اقوام سے ایک الگ قوم ہے اور ان کا ایک الگ تشخص اور پہچان رہی ہے۔ تو دو قومی نظریے کا جو تصور تھا، اس نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست حاصل کریں، جہاں پر وہ اپنی پسند کا سیاسی نظام اور دیگر معاشی اور سماجی نظام رائج کر سکیں، اور جہاں پر وہ اپنی ایک الگ اور جداگانہ حیثیت کو قائم رکھ سکیں۔ تو دو قومی نظریہ مطالبہ پاکستان کا ایک اہم محرک اور موٹیو ثابت ہوا۔ 1935 کے انڈین ایکٹ کے تحت 1937 میں ہندوستان کے 8 صوبوں میں انتخابات ہوئے، جن میں کانگریس نے بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ کو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ اور ان انتخابات کے نتیجے میں 1937 سے 1939 تک ہندوستان میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں۔ تو یہ کانگریسی وزارتیں صوبائی خود مختاری کے اصول پر قائم ہوئیں، اور اس دوران اس تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں کانگریسی وزارتوں نے یعنی کہ کانگریسی حکومتوں نے مسلمانوں پر ہر درجہ ظلم و ستم ڈھائے۔ تو یہ جو دور کانگریسی وزارتیں تھا،
تو اس میں کانگریس کے مسلمانوں پر مظالم نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کریں۔ بحیثیت فرد واحد اور بحیثیت قوم، مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دائرۂ عمل میں اللہ کا حکم اور اس کے نظام کو نافذ کریں۔ تو اسلامی نظام کا عملی نفاذ کسی صورت میں ممکن نہیں تھا اگر مسلمانان ہند ایک غلام ملک کے اندر رہتے۔ اوبیسلی انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوستان میں اکثریتی کمیونٹی یعنی ہندوؤں کی حکومت قائم ہونا تھی، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اسلامی نظام کو قائم کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب کے مسلم اکثریت علاقوں میں ایک الگ مسلم ریاست قائم کی جائے، اور تاکہ وہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کر سکیں جہاں پر وہ اسلام اور اس کے اصولوں کو عملی شکل میں نافذ کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکیں۔